میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں عزیز بلگامی اور آپ کی خدمت میں ایک خصوصی پروگرام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں. ناظرین، گزرتے وقت کے ساتھ کبھی کبھی حالات تقاضا کرتے ہیں کہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے تھوڑی سی بے ادبی کی باتیں بھی کی جائیں، لیکن یہ باتیں حقیقت میں بے ادبی کی بھی نہیں ہیں. جب خود ادب اور قلم کاری کا وجود اور ادیبوں اور قلم کاروں کی زندگی ہی خطرات میں گر جائے اور ایک ادیب و شاعر ان خطرات کے درمیان سے چیخنا چاہے تو اس چیخ کو بے ادبی کی باتوں میں کیوں کر شمار کیا جا سکے گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طویل نظم کے یہ کچھ شعر حاضر خدمت ہیں. فرماتے ہیں: نہیں منت کشے تابِ شنیدن داستاں میری، نہیں منت کشے تابِ شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. اٹھائے کچھ ورق لائے اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. اڑالی قمریوں نے طوطیوں نے عندلیبوں نے، اڑالی قمریوں نے طوطیوں نے عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری. ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری. الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاویداں میری نہ مرگے ناگہاں میری، حیات جاویداں میری نہ مرگے ناگہاں میری. میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، وہ گل ہوں میں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری، وہ گل ہوں میں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری. ناظرین، آج ہمارے ملک کے اصحاب اقتدار
ہندوستانی شہریت کا قومی رجسٹر NRC اور شہری ترمیمی بل CAB کی شکل میں فرقہ پرست دانشوروں کے خوابوں کی تکمیل میں مصروف ہیں، جن کا یہی ایک منشا تھا کہ اس ملک کی سب سے بڑی اقلیتی آبادی کو، جو براہیمی مذاہب میں سے ایک اہم مذہب کے پیروکار ہیں، غلامی کے درجے تک گھٹا دیا جائے۔ NRC پہلے تو ان لوگوں کو چھانٹ لیتا ہے جو گزشتہ 1951 عیسوی سے شہریت ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح غریب شہری اور برادران وطن سمیت کئی دوسرے شہری NRC سے خارج کر دیے جائیں گے اور غیر قانونی رہائشی قرار دیے جائیں گے۔ اس کے بعد CAB اپنا کھیل شروع کرے گا، جو ملک کے اہل ایمان کو چھوڑ کر سب برادران وطن سے وابستہ اقوام کو شہریت کے دائرے میں لانے کی اجازت دیتا ہے۔ یعنی وہ تمام برادران وطن جو NRC سے خارج ہو چکے تھے یا غیر قانونی رہائشی قرار دیے گئے تھے، انہیں تو بہرحال CAB شہریت کے دائرے میں لے آئے گا اور قانونی ہندوستانی رہائشی قرار دے گا، اور وہ مسلمان جو NRC سے خارج ہو چکے تھے انہیں CAB کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور نتیجتاً مسلمان اس مذموم منصوبے کے تحت غیر قانونی رہائشی قرار دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ NRC CAB کے بغیر بے معنی رہے گا اور CAB NRC کے بغیر بے معنی ٹھہرے گا۔ یہ ہے اصل میں وہ تشویش جو اہل ایمان سمیت ہم سارے قلمکاروں کو بھی لاحق ہے۔ اس صورتحال کے درمیان ہم اپنا ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اور ہم ادب کے دائرے میں رہ کر اپنا رنج و غم اور غصہ اور برہمی کا اظہار کرنے پر مجبور ہیں۔ سید ابوبکر مالکی صاحب دبئی کا ایک تضمینی شعر ملاحظہ فرمائیں، لکھتے ہیں: جس بل سے مسلمانوں پہ آئے گی مصیبت، جس بل سے مسلمانوں پہ آئے گی مصیبت، اس بل کو میرے دوست سر عام جلا دو، اس بل کو میرے دوست سر عام جلا دو۔ ہم بھی اپنی دو غزلیں پیش کر رہے ہیں۔ پہلی غزل سماعت فرمائے جو آپ کو حوصلہ دینے والی ہے۔ مطلع عرض کیا ہے: یہ کوئی وقت نہیں ٹوٹنے بکھرنے کا، یہ کوئی وقت نہیں ٹوٹنے بکھرنے کا، ہے وقت خوف کے ماحول سے ابھرنے کا، ہے وقت خوف کے ماحول سے ابھرنے کا۔ ہر امتحان سے ہم بے پناہ گزریں گے، ہر امتحان سے ہم بے پناہ گزریں گے، سلیقہ ہے ہمیں ہر ظلم سے گزرنے کا، سلیقہ ہے ہمیں ہر ظلم سے گزرنے کا۔ میرے وقار کو مسمار کرنے والوں نے، میرے وقار کو مسمار کرنے والوں نے ایک ایسا زخم دیا ہے نہیں جو بھرنے کا، ایک ایسا زخم دیا ہے نہیں جو بھرنے کا۔ زمانے لد گئے گفتار کے کرشموں کے، زمانے لد گئے گفتار کے کرشموں کے، یہی تو وقت ہے کردار کے سنورنے کا، یہی تو وقت ہے کردار کے سنورنے کا۔ نمک کی کان سے شیرینیوں کو لانا ہے، نمک کی کان سے شیرینیوں کو لانا ہے، یہ کام سخت ہے لیکن ہے کر گزرنے کا، یہ کام سخت ہے لیکن ہے کر گزرنے کا۔ یہ سنگ لاخ یہ پرخار جادہ منزل، یہ سنگ لاخ یہ پرخار جادہ منزل، عزیز کچھ بھی ہو موقع نہیں ٹھہرنے کا، عزیز کچھ بھی ہو موقع نہیں ٹھہرنے کا۔ یہ کوئی وقت نہیں ٹوٹنے بکھرنے کا، ہے وقت خوف کے ماحول سے ابھرنے کا۔ ناظرین، ایک اور غزل کے چند شعر سماعت فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں
क्या है रस्मो राह खुशामद को छोड़ने का ख्याल, है रस्मो राह खुशामद को छोड़ने का ख्याल, उभर रहा है दिलों को झंझोड़ने का ख्याल, उभर रहा है दिलों को झंझोड़ने का ख्याल। दिलों के बीच रवाबित का है ख्याल हमें, दिलों के बीच रवाबित का है ख्याल हमें, दिलों में उनके दिलों को है तोड़ने का ख्याल, दिलों में उनके दिलों को है तोड़ने का ख्याल। सताता है भी कभी मुंसिफों, सताता है भी कभी मुंसिफों सितम के बीच, सताता है भी कभी मुंसिफों सितम के बीच। सितमगरों की कलाई मरोड़ने का ख्याल, सितमगरों की कलाई मरोड़ने का ख्याल। बना ही देता है मजबूर जुल्म ही का दबाव, बना ही देता है मजबूर जुल्म ही का दबाव। किसे पसंद है बस्ती को छोड़ने का ख्याल, किसे पसंद है बस्ती को छोड़ने का ख्याल। जो खींचती है रुखे जन से चादरे इस्मत, जो खींचती है रुखे जन से चादरे इस्मत। सताता है उन आँखों को फोड़ने का ख्याल, सताता है उन आँखों को फोड़ने का ख्याल। तबाहियों पे मख्तार करता हूँ, तबाहियों पे अजीज़ अब ये तबसरे कैसे, तबाहियों पे अजीज़ अब ये तबसरे कब तक। उभारिए रुख तूफ़ान को मोड़ने का ख्याल, उभारिए रुख तूफ़ान को मोड़ने का ख्याल। नाज़रीन, इस मौके पर मोहतरम जावेद अख्तर साहब जो हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर भी हैं और दानिश्वर भी हैं, उनके जज्बात को उनके शेरों में उन्हीं की आवाज़ में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस वक्त हिंदुस्तान की मशरक़ी रियासतें जल रही हैं, हिंदुस्तान के हर शहर में आपको एक उबाल नज़र आएगा जज्बात में कि लोग क्या आपके ख़िलाफ़ मुसलसल सरापा एहतिजाज बने हुए हैं। इस पूरे एहतजाजात के दरमियान जावेद अख्तर साहब को समाअत फरमाइए और अपनी दाद से नवाजिए। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम। फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। जो रोजनामों में, रोजनामों न्यूज़पेपर्स, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। जो वाकयात हो चुके उनका तो जिक्र है, जो वाकयात हो चुके उनका तो जिक्र है, लेकिन जो होने चाहिए वो वाकयात लिख। चलिए अब आप एक दो शेर और याद आ गए किसी दूसरी गज़ल के, इसलिए कि इस गज़ल के आगे भूल गया हूँ। तो बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। क्या मिसरा है। बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। गिले शिकवे भी रहते थे मगर ऐसा नहीं। मतलब क्या बात है, वाह
गिले शिकवे भी रहते थे। बड़ी रौनक थी इस घर में। ये घर ऐसा नहीं था, गिले शिकवे भी रहते थे, मगर ऐसा नहीं था। जहां कुछ शीरी बातें थीं वहीं कुछ तल्ख बातें थी। जहां कुछ शीरी बातें थीं वहीं कुछ तल्ख बातें थीं, मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। इन्हीं शाखों पे गुल थे, बर्ग थे, कलियां थीं, गुंचे थे। इन्हीं शाखों पे गुल थे, बर्ग थे, कलियां थी, गुंचे थे। ये मौसम जब ना ऐसा था, शजर ऐसा नहीं था। माशाअल्लाह जावेद अख्तर साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने तो कमाल कर दिया। जिस तरह आपने अवाम के जज्बात की अपने शेरों के ज़रिए नुमाइंदगी की है, वो काबिल दाद है। मैं अपनी जानिब से आपकी खिदमत में दाद पेश करता हूँ। इसके बाद हम हिंदुस्तान के माया नाज शायर, आलमी शोहरत याफ्ता दानिश्वर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के हौसलों को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने शेरों के ज़रिए से आवाम की हिम्मत को, हौसलों को बढ़ाया है। आप इनके शेरों को समाअत फरमाएं। आप वाकई इनके इन शेरों को, अगरचे कि आपने इनके शेरों को सुना होगा, लेकिन दोबारा सुनिए और आज के हालात में इसको रख कर इनको अपनी दाद से, अपनी भरपूर दाद से नवाजिए। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही इज्जत में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। देखिए जरा सा बारीक शेर है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में।
اس نے جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں، کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل. یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. محترم ڈاکٹر راحت اندوری صاحب، آپ کے اس کلام کے بارے میں کیا کہوں. تمہارے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، یہ ایک پنچ کا جو مصرع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب پہنچے گا اس کے مخاطبین تک تو یقیناً محسوس کریں گے کہ وہ کیسی غلطیاں کر رہے ہیں، اور ایک انصاف پسند حکومت ہونے کے ناطے اسے اپنے عوام کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے. سماعت فرمائیں. آخر میں ایک نامعلوم شاعر کے دل نواز اشعار جسے سن کر آپ تڑپ جائیں گے. اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا. زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو. سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہے آپس میں بھلا کے اٹھو. اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے. خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو. کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم نکل آؤ اگر نعرے تکبیر کے ساتھ. اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو. تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے. پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں. رہ کے محلوں میں حرایت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیمبر کا سبق بھول گئے. ٹھنڈے کمرے حسین محلوں سے نکل کر آؤ، پھر سے تپتے ہوئے صحراؤں میں چل کر آؤ. راہ حق میں بڑھو، سامان سفر کا باندھو، تاج ٹھوکر پہ رکھو، سر پہ امامہ باندھو. تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو، فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو. خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ بھی بکھر سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر. میرے مصطفیٰ